کچھ باتیں ایسی آتی ہیں نا سامنے کہ دل پھٹ جاتا ہے میرے عزیز، دل پسیج جاتا ہے اور دل اتنا غمگین ہو جاتا ہے معاشرے کے حالات کو دیکھ کر کے، خاص کر اپنی بہن بیٹیوں کو اگر ہم کالجز بھیجتے ہیں۔ اس ٹاپک پر میں کئی بار ویڈیو بنا چکا ہوں میرے عزیز، اور میں انشاءاللہ بناتا رہوں گا، آپ کو سمجھاتا رہوں گا۔ ایک واقعہ اور سامنے آیا ہے، کہاں کا واقعہ ہے بتانا دل تو نہیں کر رہا، لیکن میں اشارتاً آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو ویڈیو نہیں دکھاؤں گا، لیکن میں آپ کو ایک پوسٹ دکھا سکتا ہوں، اس پر جو لکھ رہا ہے اس کو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ چلیے پہلے میں آپ کو وہ پوسٹ ہی دکھاتا ہوں، لیکن ایک سیکنڈ میری بات سنیں، ویڈیو کو چھوڑ کر مت جانا ابھی۔ فیس بک پہ دیکھ رہے ہو چاہے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہو، ہم صرف شروع میں 1 منٹ بولتے ہیں، سمجھاتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کچھ کہ آپ تاکہ رکے رہیں اور بات کو مکمل سمجھ کے جائیں۔ ہمیں سبسکرائب اینڈ فالو کر لو، کیوں؟ کیونکہ اچھے اور سچے پیغام ہم انشاءاللہ ہمیشہ آپ کو دیتے رہتے ہیں۔ پوری انسانیت کی خاطر آپ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا میرے عزیزوں، کیونکہ ہر کسی کے پاس بہن بیٹی ہے اور ہر کسی کے یہ کام کی بات ہے میرے عزیز۔ آئیے پہلے میں آپ کو یہ پوسٹ دکھاتا ہوں۔ آج 16 فروری اور چاند کی 17 تاریخ ہے۔ آپ کی اسکرین پر ایک پوسٹ ہے، آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن آپ کو شاید یہ دکھائی نہیں دے گا، صحیح طریقے سے سمجھ میں نہیں آئے گا، میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ میرے عزیزوں، میں ایک بات آپ سے اور کہنا چاہتا ہوں کہ ہم صرف اور صرف 5 منٹ کی اپڈیٹ ہماری رہتی ہے بس۔ ویڈیو چاہے 20 منٹ کا بھلے سے ہو، ہم آگے کو صرف اس میں کلام پڑھتے ہیں۔ اب بھیا کسی کو کلام پسند ہے تو وہ کلام سنتے ہیں، بہت سارے لوگ کلام سننا نہیں چاہتے تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن اپڈیٹ ضرور جان کے جائیں میرے عزیز۔ لیکن کلام کی 2 لائنیں سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا۔ آپ اپنی اسکرین پر کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے دھیان سے۔ 2 دن ہوئے ہیں شب برات گزرے ہوئے۔ دھیان سے میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے اس کو آپ اس کی اسکرین تھوڑی سی کوالٹی اچھی کر کے ویڈیو کی یوٹیوب میں، اور اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو انشاءاللہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، 2 دن ہوئے ہیں شب برات گزرے ہوئے۔ ٹھیک اسی کے ایک دن بعد یعنی 14 فروری کو، 14 فروری کا یہ واقعہ ہے، 14 فروری کو مہاراشٹر کے ایک ہوٹل میں پولیس والوں کا چھاپا پڑا، جس میں صرف مکمل نقاب والی مسلم گھروں کی لڑکیاں الگ الگ کمروں میں سے پکڑی گئی۔ اللہ اکبر۔ افسوس اس مسئلے میں کوئی بحث امت میں نہیں چل رہی ہے۔ تمام فرقوں، عالم، مفتی، علماء اکرام کو اور ان کو ماننے والے نوجوان خاموش ہیں۔ یہ مت بھولیے کہ یہ مسئلہ صرف مہاراشٹر تک محدود نہیں ہے، یہ مسئلہ پوری یوپی، دلی، جھارکھنڈ، بہار، راجستھان، گجرات، حیدرآباد، بنگال اور آپ کے گلی محلے کی لڑکیوں کے جسم تک کا ہے۔ مسلم سماج، سنگٹھن، تنظیم، دھرم گرو اور نوجوان اس مسئلے کو ہلکے میں لیں گے تو خدا کی قسم اس کی قیمت آپ کو اپنی بہن بیٹیوں کو کسی ہوٹل میں پکڑ کر چکانی پڑے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیونکہ پرانی کہاوت ہے کہ تالاب کی ایک گندی مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسکول، کالج، کوچنگ، جاب کرنے والی لڑکیوں پر بہت زیادہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ کیا لکھتے ہیں نیچے بھائی کہ اسکول، کالج، کوچنگ، جاب کرنے والی لڑکیوں پر بہت زیادہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے گھر کی بہن بیٹی برقع، حجاب کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اندھے، بہرے، گونگے بن جائیں ہم لوگ، سمجھے؟ آپ کی بہن بیٹی عزت دار ہے، ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے پروردگار، وہ پردے میں رہتی ہے، نقاب میں رہتی ہے، باہر جاتی ہے، اسکول جا رہی ہے، جاب کر رہی ہے، کوچنگ میں جا رہی ہے، پردے میں جا رہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بہرے اور گونگے بن جائیں، ہمیں اس پر کڑی سے کڑی نظر رکھنی ہے۔ یہ تو ہماری بہن بیٹیوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم غلط روش میں جائیں گے، ہمارے ماں باپ نے ہمیں بڑا کر دیا، اتنا پال پوس کر، کیا محبت ہوتی ہے یار، جو محبت اولاد سے ماں باپ کر لیں گے کوئی دنیا کے پردے پر نہیں کر سکتا بھائی۔ جتنی محبت ایک ماں اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو کرتی ہے، کوئی کر ہی نہیں سکتا بھائی، چاہے کوئی کتنا بھی دعویٰ کرے۔ بچپن سے پالتے ہیں، جوان کر دیتے ہیں، اور وہ بیٹی ان ماں باپوں کی عزت کو تار تار کر دیتی ہے 1 منٹ میں۔ میں کسی کا یہاں پر نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ معاشرے کے اندر کیسے حالات بنے ہوئے ہیں۔ اس ٹاپک پر ہم نے کئی ساری ویڈیو بنا دی ہیں، لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ بات ساری یہ ہے کہ ماں باپ کی عزت کو نیلام کر دیتی ہیں، اور جب کہیں معاملہ پکڑا جاتا ہے تو میرے عزیز کس قدر شرمندگی کا شکار وہ ہوتی ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں، اور جو غیروں کے ساتھ جاتی ہیں ان کے ساتھ میں بھی کیا ہوا ہے آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ عزیزوں، اس ویڈیو کو ضرور آپ شیئر کر دینا۔ میرا مقصد صرف یہی تھا کہ تاکہ کوئی میری ایک بہن بھی، پورے ہندوستان کے کونے کونے میں ہماری ویڈیو دیکھی جاتی ہیں، اگر کسی میری ایک بہن نے بھی عمل کر لیا نا، حقیقت بتا رہا ہوں آپ سے، مرتے دم تک، مرنے کے بعد بھی ہمیں ثواب ملتا رہے گا۔ آپ کے ایک شیئر سے آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا کہ میں نے ویڈیو شیئر کی تھی، آگے پہنچایا تھا اچھا پیغام، اور اس پر شیئر کرنے کے بعد کسی بہن نے عمل کر لیا تھا۔ یہ تو اللہ جانتے ہیں کون بہن عمل کرے گی انشاءاللہ، یا کون ماں باپ اپنے بچوں پر کڑی سے کڑی نظر رکھیں گے۔ میں نے پیچھے کہا تھا آپ اس کے گھر سے لے کر اسکول تک، اس کے موبائل تک، اس کی ہر ایکٹیویٹی پر آپ نظر رکھیں۔ پہلی بات تو ہماری بہن بیٹیوں کو چاہیے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ خود اتنا سمجھدار بن جائیں کہ ہمیں کیا کرنا، اپنے گھر والوں کی عزت کا بھی اچھلوانی نہیں ہے۔ لیکن بھائی ہم بہرے اور گونگے نہیں بن سکتے، اندھے نہیں بن سکتے، ہمیں خود سے نظر رکھنی ہے اپنی بہن بیٹیوں پر۔ جزاک اللہ، آپ نے یہاں تک اس بات کو مکمل سنا۔ کچھ لوگ سوچیں گے بات لمبی ہو گئی، لیکن بھائی بات کام کی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، ابھی جانا مت ویڈیو کو چھوڑ کے، نبی کا فرمان سنیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عزیزوں، آج کا جو کلام ہم نے پڑھا ہے نا،
الحمدللہ ابھی آپ کو فرمان بتا رہے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیچھے ایسے دیکھتا ہوں. آج کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے, نبی کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے, نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. ابھی سنیں, نبی فرماتے ہیں کہ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ میں اپنے پیچھے ایسے دیکھتا ہوں کہ جیسا اپنے آگے دیکھتا ہوں. سبحان اللہ. اور مجھ پر تمہارے دل کے اندر چھپے خشوع اور خضوع بھی پوشیدہ نہیں ہے. سمجھے؟ تمہارے دل کے اندر کیا چھپا ہے وہ بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے, نبی فرما رہے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. عزیزوں, اب کلام سنیں گے نا انشاءاللہ, پورا کلام مکمل میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان عظمت بیان کرتا ہے. جس نے بھی لکھا ہے اللہ سلامت رکھے. آئیے کلام شروع کرتے ہیں میرے عزیز. اور تلبینہ کے بارے میں کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کیسے آرڈر ہوگا, ہم آپ کو روزانہ بتا رہے ہیں. ابھی تھوڑا سا اور صبر کر لیں, تلبینہ الحمدللہ آ چکا ہے, کچھ تھوڑا سا اور پروسیس چل رہا ہے, لیکن جس دن ہم لانچ کریں گے پورا پروگرام آپ کو لائیو دکھایا جائے گا سلمان رضا آفیشیل یوٹیوب چینل پر, سلمان رضا قادری 2 فیس بک پر, اور انسٹاگرام کی آئی ڈی بھی دے دیں گے آپ کو. جس دن لانچ ہوگا اسی دن الحمدللہ لائیو کے ذریعے سے آپ سب کو بتا دیا جائے گا کہ اب اس کا پرائس کیا ہے, اب یہ کتنے روپے کا پڑے گا, آفر میں آپ کو کتنے کا پڑے گا, آفر میں کتنے ڈبے آپ کو لینے ہیں, کیونکہ آفر میں فری عمرے کا ٹکٹ بھی ہے ماشاءاللہ. اور دوسری بات اسی دن بتا دیں گے کہ آپ کو آرڈر کیسے کرنا ہے, آپ کے گھر تک کیسے پہنچے گا, سب کچھ بتائیں گے انشاءاللہ تعالی. بس کچھ دن کی بات اور ہے, تاریخ بھی انشاءاللہ جلدی کلیئر کر دیں گے کہ کس دن یہ لانچ ہو رہا ہے انشاءاللہ عز و جل. بس دعاؤں کی درخواست ہے, دعاؤں کی ضرورت ہے. آئیے میرے عزیز اب کلام سن لیجئے, مچل کا کہیں سبحان اللہ. ماں باپ کی عزت کریں, کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں, اپنا حسن و اخلاق ہمیشہ اچھا بنا کر رکھیں, اپنے اندر عاجزی پیدا کریں. میرے عزیزوں, اپنی طرف سے کبھی بھی یہ کوشش کریں کہ ہماری طرف سے کبھی کسی کا دل دکھنا ہی نہیں چاہیے. ہاں حقیقت بات تو یہ. آئیے کلام شروع کرتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. دیوانوں سنو, جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. یعنی آپ جہاں بھی ہیں وہیں سے صدا دو, آقا کو پکارو, سرکار سنتے ہیں. کہیں مچل کے یا رسول اللہ. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. سرے آئینہ سنتے ہیں, پس دیوار سنتے ہیں. کہیں مچل کے یا رسول اللہ کہ میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے. میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے. میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں. میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. اور سنیے محبت سے کہیں سبحان اللہ.
गुनाहगारों दुरूद वालिहाना भेज कर देखो, गुनाहगारों दुरूद वालिहाना भेज कर देखो, वो अपने उम्मती का नाम किरदार सुनते हैं, वो अपने उम्मती का नाम किरदार सुनते हैं, जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। और सुनिए और मोहब्बत से कहे या रसूल अल्लाह, खड़े रहते हैं अहले तख्त भी दहलीज पे उनकी, खड़े रहते सदाएं भी फकीरों की सदाएं भी शहे अबरार सुनते हैं, फकीरों की सदाएं भी शहे अबरार सुनते हैं। मैं सदके जान की रहमतुल लिल आलमीन पर, मैं सदके जान की रहमतुल लिल आलमीन के पुकारो चाहे कितनी बार वो हर बार सुनते हैं, पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते हैं। अब आखिरी क्या लिखते हैं शायर मक्ते में, सुनिएगा कहीं जी लगा कर या रसूल अल्लाह, कि मुज़फ़्फ़र जब किसी महफिल में उनकी नात पढ़ता है, ये सलमान जब ये रोज़ाना नबी की नात पढ़ता है, मुज़फ़्फ़र जब किसी महफिल में जब उनकी नात पढ़ता है, मेरा ईमान है वो मेरा ईमान है वो भी मेरे अशआर सुनते हैं, मेरा ईमान है वो भी मेरे अशआर सुनते हैं, जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। मेरे अजीज़ों, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये कलाम आपको बेहद पसंद आया होगा, मुझे मालूम है। तो आप दुआ करें कि अल्लाह हमें
ہمارے پڑھنے کو قبول کر لے اور آپ کے سننے کو قبول کر لے، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہے مولا، ان کی پریشانی دور کر دے مولا۔ یا اللہ بالخصوص ہمارے ملک ہندوستان میں امن اور سکون عطا فرما مولا، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ جو بے گناہ قید میں ان کو رہائی عطا فرما، یا اللہ جو بے اولاد ان کو نیک اولاد عطا فرما، یا اللہ میری میرے والدین کی ساری امت کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ رحمت والے نبی کے صدقے میں میرے والدین کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما، آمین۔ یا اللہ جتنے لوگ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں مولا، ان کی جو پریشانیاں ہیں مولا، ان کی ہر پریشانی دور کر دے مولا۔ ان کے ماں باپ کا سایہ ان کے سروں پر تادیر قائم اور دائم رکھنا مولا۔ یا اللہ میرے والدین کا سایہ بھی میرے اوپر تادیر قائم اور دائم رکھنا مولا، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ملتا ہوں کل صبح 10 بجے، اپنا خیال رکھیے گا، تلبینہ کے لیے دل سے دعا کرتے رہیے گا۔ آفر بہت شاندار ہے، جب لانچ ہو جائے گا تو آپ آفر میں ہی آپ کو خریدنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، یہ دھیان رکھیں۔ آفر پہ آپ کو چھوٹ بھی مل رہی ہے، پلس آپ کو اس میں عمرے کا جانے کا چانس بھی مل سکتا ہے، کیونکہ 2000 لوگوں میں تو 2 ہی لوگ جائیں گے، اب اللہ ہی جانے کہ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی کا بھی نمبر آ سکتا ہے، وہ بے شک اللہ ہی جانتا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ملتے ہیں کل صبح 10 بجے، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔